اچھا ایک چیز اور ہے جس کو ہم اور آپ قرآن اندازی بولتے ہیں. بعض لوگ آپ کو ملیں گے وہ کہتے ہیں کہ قرآن اندازی بھی جوا ہے. قرآن اندازی بھی، حالانکہ قرآن اندازی کی کچھ شکلیں جوئے میں آ جائیں گی اور کچھ شکلیں جو ہے وہ جوئے کے اندر نہیں آئیں گی. اچھا ایک چیز یہ ہے، تو اس کی کچھ جائز صورتیں بھی بنیں گی اور کچھ صورتیں ناجائز بھی بنیں گی. اس کی ناجائز صورت کیا بنے گی؟ قرآن اندازی کی ناجائز صورت وہ بنے گی کہ جب قرآن اندازی شبہ دور کرنے کے لیے، قرآن اندازی کا مطلب یعنی جہاں پرچی ڈالا جاتی ہے یا آپ ٹاس وہ اچھال لیں، تو یہ صورت جو ہے وہ ناجائز ہے. اور یہ صورت جو ہے وہ جاہلیت کے زمانے میں کوئی شبہ دور کرنے کے لیے، جیسے مثال کے طور پر جاہلیت کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی کو سفر پہ جانا ہے یا ایک آدمی کو کسی اہم کام سے جانا ہے، تو اب اس کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. تو اب اس کے لیے وہ کیا کرتے تھے، اس کے لیے وہ کعبے جاتے تھے اور وہاں ایک جھولا ٹائپ کا رکھا رہتا تھا اور اس میں تیر رکھے رہتے تھے 3. ایک میں لکھا رہتا تھا امرانی ربی، ایک میں نہانی ربی اور ایک میں ایک خالی ہوتا تھا. اگر امرانی ربی نکل آیا یعنی میرے رب نے مجھے حکم دیا تو وہ کام کرتے تھے، نہانی ربی نکل آیا میرے رب نے مجھے روک دیا تو رک جاتے تھے، اور اگر خالی والا نکلا تو دوبارہ نکالتے تھے. تو اب اس چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. یا کوئی اور کام، یعنی مثال کے طور پر آپ ایسے دیکھ لیں کہ اگر آپ کو کوئی بزنس شروع کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ کنفیوز ہیں کہ شروع کریں یا نہ کریں، تو آپ ٹاس اٹھا لیں. تو یہ جائز ہوگا ناجائز ہوگا؟ یہ ناجائز ہوگا. کیوں؟ اس کے لیے اسلام نے دوسرا حل بتایا ہے، وہ ہے استخارہ. آپ اس کے لیے استخارہ کیجئے. ہاں اگر ایسی صورت پیش آتی ہے جہاں پر کسی کو پریفر کرنا ہے اور آپ وہاں پر دقت پیش آ رہی ہے، جیسے اس کی مثال میں نے یہ بتائی تھی کہ میرے پاس اچھی خاصی دولت ہے اور میں نے لوگوں میں اناؤنس کر دیا کہ ہم 50 لڑکیوں کی شادی کرائیں گے، اور اس کے بعد میرے پاس درخواستیں آ گئیں. اچھا یہاں والی صورت نہیں ہو پائی، جو پہلے آئے وہ پہلے پائے، اس طریقے کا کوئی نظم نہیں ہو پایا. اب درخواستیں جو آ گئیں وہ 100 لوگوں کی آ گئیں، 100 لڑکیوں کی، اور شادی ہمیں 50 کی کرانا ہے. اب کس کو چنیں اور کس کو چھوڑیں، یہ ایک مسئلہ ہے. تو ہم جو ہے وہ قرآن اندازی والی صورت اپنا لیتے ہیں اور پرچی ڈال لیتے ہیں. جن 100 میں سے جن 50 کا نام نکلے گا ان کی شادی ہم کرا دیں گے. تو یہ صورت جائز بنے گی. اور اس جائز والی صورت کا ہمیں ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے کہ مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھیں، قرآن میں ان کا ذکر آیا اذ قالت امرأۃ عمران فرعون، کہ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ امرأۃ عمران کی بیوی نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر میری اولاد ہوگی تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. اچھا اب ہوا یہ کہ ان کی جب اولاد ہوئی، پریگننٹ ہوئی، اور ان کی جب اولاد ہوئی تو وہ اولاد تھی لڑکی. اب ظاہر ہے بیت المقدس کی خدمت لڑکے کرتے ہیں، تو پھر اس کے لیے وہ بہت پریشان تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بچی کے لیے قبول کیا کہ یہ بچی جو ہے وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کی جاتی ہے. اچھا اس بچی کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اب اس بچی کو بیت المقدس کے لیے دینا تھا کہ یہ وہیں پرورش ہوگی ان کی، اور وہیں عبادت کریں گی، وہیں خدمت کریں گی، ساری چیزیں. لیکن وہاں کس کی کفالت میں رہیں گی، کس کی کسٹڈی میں رہیں گی؟ تو اب چونکہ یہ بچی مقدس بن گئی تھی نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک گھر کی خدمت کے لیے قبول کر لی گئی تھی. تو اب اس میں اختلاف ہوا. ان کے جو خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام، وہ چاہ رہے تھے کہ ہماری کسٹڈی میں رہے. بیت المقدس کے جو اور دوسرے خدمت گزار تھے وہ چاہ رہے تھے کہ ہماری کسٹڈی میں رہے. تو اب یہاں پر جب اختلاف ہوا تو اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے ان کے یہاں ایک قرآن اندازی کا طریقہ رائج تھا، انہوں نے اس کو اپنایا اور پھر قرآن نکلا حضرت زکریا علیہ السلام کے نام، اور پھر انہوں نے مریم علیہ السلام کی پرورش کی. تو یہ ذکر ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے. اور دوسرا واقعہ ملتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا، کہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور جب ان کی قوم نے دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو وہ ان کو وارننگ سنا کر چل دیے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز تھوڑا سا
پسند نہیں آئی اور وہ کشتی میں سوار ہوئے. اچھا جب کشتی میں سوار ہوئے, کشتی بھری ہوئی تھی اور وہ ڈگمگانے لگی, تو ان کے ہاں اس طریقے کا ایک خیال پایا جاتا تھا کہ اگر کوئی بھاگا ہوا غلام وہ کشتی کے اندر سوار ہو جائے تو پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اب کون ہے اتنے لوگوں میں, ابھی ایک دقت تھی. تو پھر اس کے لیے انہوں نے کہا بھائی ہم پرچی ڈالتے ہیں. پرچی ڈالی تو وہ اس میں نام نکل آیا یونس علیہ السلام کا. یونس علیہ السلام کا جب نام آیا تو یونس علیہ السلام نے کہا ہاں بھائی ہم ہی جو ہے وہ بھاگے ہوئے غلام ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے بھاگے ہوئے غلام. تو وہ پھر وہ کود گئے تھے سمندر میں اور پھر مچھلی نے ان کو کھا لیا تھا. تو وہیں سے جو ہے وہ مچھلی والی اسٹوری آپ لوگ سنتے ہیں. تو قرآن پاک میں ہمیں 2 واقعے ملتے ہیں قرآن اندازی کے. ایک مریم علیہ السلام کی پرورش کون کرے گا, ایک یونس علیہ السلام جب کشتی میں تھے اور وہاں حالت بگڑی تو کون کودے گا, اس کے لیے پرچی ڈالی گئی. اور یہ تو آپ لوگوں نے بھی سن رکھا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جایا کرتے تھے تو اپنی وائفس کو لے کر جایا کرتے تھے. اب کس کو لے کر جائیں, تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرچی ڈال لیا کرتے تھے. تو یہ بہت اہم ہے, اس میں ایک طریقے کا سمجھا جاتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہی اس طریقے کا مقدر کیا ہے. تو یہ پرچی ڈالنا یہاں پر جائز ہوگا. لیکن بہت سی پرچی ڈالنے کی صورت ناجائز بھی رہیں گی, جیسے BC جو پرچی کے ذریعے ڈالی جاتی ہے, یعنی BC پرچی کے ذریعے مطلب جو جرنل صورت ہے وہ تو جائز ہے, اور جس میں کم زیادہ والی صورت ہے وہ ناجائز ہے. اس کو ہم لوگوں نے ڈیٹیل میں پڑھ لیا ہے.